بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سب کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام تھا جلبیب۔ اس کا لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو شرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے، نہ اندر دے سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوشمگین ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں، نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبہ کا راز دیدہ نادستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب بادۂ نوشی میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولنا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مان پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پہ وسطی یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ مؤثر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلا بھیجا، اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنی بیٹی کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرحانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محظوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے گھر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا، میں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد ان بہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر قائم رہے۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نم کا پلہ ہوا ہے، اسے زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہ رکھتا۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، ایک یہودی اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا، اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔
ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا، لڑکا کہاں رہ گیا، نہیں آیا ابھی تک۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے، سودا کہاں؟ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، تجھے سودا لینے بھیجا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتی ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشر کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلے عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، روح میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کے بعد وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، چل علی چلو، دو کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس رب العزت کا شکر ہے جس نے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہیں، اور آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بال چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بال کیوں چلتے رہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا۔ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے اور ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے جہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا، اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے ساتھیوں کی اجازت دے دے۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں، اور بولا آپ کھائیں۔ اب سلمان سوچنے لگا، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہیں، کہنے لگا، السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا اور اہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے، اور بولا، میں نے تیرا نام تو تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سائز سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھیں دانتوں خوب سیاہ، پلکیں دراز تھیں، نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تو رات میں آپ کی تعریف و توصیف اس طرح موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے چھونا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلمان جاؤ، فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئی جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونے لگا اور کہتا تھا، واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں
یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر دے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور وہ بھی بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔